الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل لربك وانحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ پورے ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے۔ انہی میں ایک شخص جسے خدا نے سب کچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے اور اس کے باوجود بے پرواہی برت رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کیا منہ کہ سب مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ جائے، عید منائے؟ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ باوجود وسعت کے سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، خاص کر شہر کے لوگ، دیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ حدیث شریف میں ہے جو شخص وسعت قربانی یعنی کہ قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے عیدگاہ؟ عیدگاہ مسلمان جاتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہی عیدگاہ جائیں گے۔ میرے بھائی، بزرگوں، عزیز دوستو، اور عیدگاہ سے بے تعلقی، بے پرواہی کون لوگ کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ جو مسلمان ہیں؟ نہیں۔ عیدگاہ کون نہیں جاتا ہے؟ جو کافر ہیں۔ جو کافر ہیں وہ عیدگاہ نہیں جاتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ عیدگاہ جاتے ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص قربانی جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب وسعت ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اور عیدگاہ کون نہیں جاتا ہے؟ کافر نہیں جاتے ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تحدید ہے، کس قدر سخت وعید ہے۔ اللہ ہم سب کی اس وعید سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، بزرگوں، عزیز دوستو، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب وسعت ہیں، ان کو چاہیے قربانی کریں، اپنے طرف سے کریں، اپنے اہل و عیال کی طرف سے کریں، جو زندہ ہیں ان کی طرف سے کریں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے، جو حیات ہے ان کے نام کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ آج غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بیٹھ چکی ہے، گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو 5 میں ایک موٹا، تازہ اور اعلیٰ بکرا لایا جاتا ہے اور پورے محلے میں گھمایا جاتا ہے، اس کی شیر کرائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم 50,000 کا اور 1,00,000 کا بکرا لائے ہیں۔ میرے بھائی، بزرگوں، عزیز دوستو، گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 کے اوپر اگر قربانی فرض ہے، ایک بکرا لا کر وہ سوچتے ہیں کہ 5 کی قربانی ہو گئی۔ یہ غلط ہے۔ 5 کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک کی ہی قربانی ہوئی۔ اگر یہی 50,000 ہم ایک بڑا جانور خریدتے، 5 حصے کرتے اور 2 حصے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ڈالتے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال مرحومین کے نام کا کرتے، سب کے نام کی قربانی ہوتی، سب ثواب کے مستحق ہوتے۔ میرے بھائیوں، ایک بکرا لا کر گھر میں 5 افراد کے اوپر کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے قربانی نہیں ہوگی، ایک کی ہی قربانی ہوگی۔ اس لیے ایک طرف سے سخت وعید ہے، اللہ ہم سب کی اس وعید سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔